آپ مجھے برا بھلا کہہ دیں، میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ جامعہ کے بارے میں کچھ سخت باتیں کہتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ، دین کی توہین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید کراچی مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے جو لوگ جامعۃ الرشید کراچی کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، دراصل وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا اسکرین پہ آپ کو ان کا وہ ویڈیو کلپ بھی سناتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو جامعۃ الرشید کا اختلاف تھا، تقریباً جامعہ اشرفیہ کے اندر جو پروگرام ہوا اور اس کے بعد لاہور کے اندر جو سوشل میڈیا کے حضرات ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان کے حوالے سے جو لاہور میں پروگرام ہوا، اس کے بعد سے تقریباً جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز تقریباً سامنے نہیں آئی جس میں جامعۃ الرشید کو ہٹ کیا گیا ہو۔ جامعۃ الرشید کراچی کے مفتی عبدالرحیم صاحب ہوں یا ان کے جو ترجمان حضرات ہیں، ان کے اکاؤنٹس پر لگاتار اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس میں تنقید کی جاتی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جامعۃ الرشید کراچی کے خلاف جو بات کرتا ہے، جو ان سے اختلاف کرتا ہے، ان کے بارے میں کبھی تو اس طرح کی پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب سے صرف دو طرح کے لوگ اختلاف کرتے ہیں، خارجی اور ان کے سہولت کار۔ اور اب مفتی عبدالرحیم صاحب نے پہلے تو خارجی تک بات محدود تھی، اب تو دین دشمنی بنا دیا۔ اب آپ پہلے سکرین پر سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید کراچی مفتی عبدالرحیم صاحب کا ویڈیو کلپ سماعت کریں، اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آج جو طلبہ یہاں سے کلیت القراءت کے فارغ ہوئے، میں نے قاری عرفان صاحب کو بلا کر پوچھا کہ اس سال کتنے طلبہ ہیں حفظ میں، تو 800 طلبہ ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں جامعہ میں، اور اس سال 183 طلبہ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو یومیہ 400-500 قرآن یہاں ختم ہو رہے ہیں، اور کلیت القراءت سے 450 علماء فارغ ہوئے ہیں جو قرآن مجید کی تجوید اور قراءت ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ جامعہ کے بارے میں کچھ سخت باتیں کہتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھے برا بھلا کہہ دیں، میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی اتنی بڑی خدمت یہاں سے ہو رہی ہے، جب آپ ایسے الفاظ بولتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی توہین ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور میں اپنے طلبہ سے خاص طور پہ کہوں گا کہ اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ گالم گلوچ، یہ بد زبانی، یہ بدگمانی اور سنی نئی باتوں پہ لوگوں پہ تہمتیں لگانا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، ریاست کے خلاف ذہن بنانا، اور جو لوگ اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمدردیاں لے کر آنا ہے۔ آپ کے ذمے ہے کہ اس معاشرے کو تبدیل کریں۔ جی ہاں ناظرین، جامعۃ الرشید کراچی کے سرپرست اعلیٰ مفتی عبدالرحیم صاحب کا ویڈیو کلپ آپ نے سماعت کیا جس میں ان کا کہنا ہے، جو مین بات ہے وہ یہ کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ کہیں، جو کہنا ہے ہمیں کہیں۔ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، یہ دین اور اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ دشمنی ہے۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے بات بالکل درست فرمائی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے جس طریقے سے یہ نصیحت، یہ گفتگو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مفتی عبدالرحیم صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں۔ تو کیا جو احادیث رسول اللہ پڑھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ جو خارجی ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں وہ درست ہیں؟ یہ نہیں کہ صرف جمعیت علماء اسلام قصوروار ہے، ان کے کارکنان جو پرتشدد ہیں اور کومنٹس میں آ کے گالیاں نکالتے ہیں وہ بھی قصوروار ہیں، ساتھ آپ کے سوشل میڈیا ورکرز، آپ کے ترجمان حضرات بھی اس چیز کے قصوروار ہیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کی خاموشی کے بعد بھی آپ کے جو ترجمان حضرات ہیں ان کے اکاؤنٹ سے مسلسل تنقید اور تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ خدا را مفتی صاحب ان کو بھی روکیں تاکہ دوبارہ سے حالات یہ گرم نہ ہوں۔ البتہ جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی گئی تھی، کوٹھا مدارس کے جامعۃ الرشید کے حوالے سے، تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ بالکل انہوں نے غلط کہا، جو بھی مفہوم تھا ان کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ جو نصیحت آپ دوسروں کو کر رہے ہیں خدا کے لیے، وہی نصیحت جو ترجمان حضرات ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، ان کو بٹھا کر بھی کی جائے تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔